ناظرین، میں ہوں عامر ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پاکستان کو اس وقت غربت، بے روزگاری، مہنگائی، معاشی بدحالی، دہشت گردی اور سیاسی عدم استحکام جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ قوم میں مایوسی اور بے چینی بڑھ رہی ہے، ہر آدمی پریشان نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، ایسی ہی سیاسی، معاشی، اقتصادی اور صورتحال پر گفتگو کے لیے آج ہم نے خصوصی طور پر دعوت دی ہے محترم جناب شاہد اقبال بھٹی صاحب کو۔ شاہد اقبال بھٹی صاحب کے بارے میں بتا دوں کہ یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ممتاز کاروباری شخصیت ہیں، سیاسی سماجی حلقوں میں اپنا مقام رکھتے ہیں، سوشل اینالسٹ ہیں، میڈیا پرسن ہیں اور اپنا ایک خاص انداز گفتگو رکھتے ہیں۔ جی شاہد بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ میری طرف سے آپ کو اور آپ کے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو گزشتہ عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے، پاکستانیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ شاہد بھائی، میں تو ایک تو شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا اور میں بڑا ممنون ہوں آپ کا۔ شاہد بھائی، دراصل سوال جواب تو ہوتے رہتے ہیں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ تو اتنے سیاسی سماجی حلقوں میں اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں، یہ جو ہمارے جو بی بی مریم ہے، میں ان کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ ان کے وزارت اعلیٰ کے 100 دن پورے ہو گئے اور اب اخبارات میں، میڈیا پر لاکھوں روپوں کے اشتہارات دیے جا رہے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ لیکن شاید بھئی حقیقت یہ ہے کہ 30 سالوں میں 20 سال تو نون لیگ کی گورنمنٹ رہی ہے، حکومتی ادارے برباد ہو گئے ہیں، پرائیویٹ سکولز ہیں، کالجز ہیں، وہ بے لگام ہو گئے ہیں، ہنڈی کا کاروبار عروج کو پہنچ چکا ہے، پولیس ہے، تعلیم ہے، صحت ہے، کوئی شعبہ آپ دیکھ لیجئے، یعنی کسی ان پڑھ سے بھی آپ پوچھ لیجئے تو وہ یہ کہے گا کہ ہر شعبہ زوال کا شکار ہوا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سارا کچھ ٹھیک کر دیا ہے۔ تو یہ آخر یہ ادارے برباد کیے کس نے اور کیسے یہ برباد ہوئے؟ بہت شکریہ آغا صاحب، آپ کی محبت کا شکریہ کہ آپ مجھے موقع دیتے ہیں آپ اپنے پروگرام میں۔ تو میرے لیے بھی یہ بڑے آنر کی بات ہے کہ میں آپ مہینے میں ایک آدھ بار آپ کے ساتھ پروگرام میں آ جاؤں اور آپ کے ویورز تک ہم میری اور آپ کی فیکچول بات جو ہے نا وہ پہنچ سکے۔ پاکستانی عوام کو میں یہی بتانا جی ہاں، پاکستانی عوام کو میں یہی کہنا پسند بھی کروں گا اور میرا فرض بنتا ہے ان کو بتایا جائے کہ بالکل آپ نے صحیح اپنا انٹروڈکشن میں یہ کہا کہ مریم نواز جو ہیں وہ 100 دن کی اپنی ایفیشنسی کو ضرورت سے زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کر رہی ہیں۔ وہ آپ سمجھ لیں کہ بی بی کی مجبوری بن گئی ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ایک پارٹی کے رہنما جو جن کو آج کل بڑا پاپولر بار بار کہا جاتا ہے کہ قیدی نمبر 804، وہ 804 ہوں یا کل کو 408 بن جائیں یا کل کو وہ 420 رہے اور 420 سے وہ 302 میں اللہ نہ کرے وہ چلے جائیں، تو انہوں نے جو ایک ٹرینڈ سیٹ کیا پاکستان کا سوشل میڈیا پہ آ کے کہ وہ سوشل میڈیا کی یوٹیلیٹی میں انہوں نے 4.25 سال جو گورنمنٹ کی، تو وہ پریکٹیکلی وہ گورنمنٹ تھی نہیں، وہ کووڈ آ گیا، امریکہ سے پیسے آ گئے اور وہ ٹک ٹاک کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ اپنے آپ کو دیکھیں، میں ایک بات تو میں آج عمران خان کا نام لے کے آپ کے پروگرام میں یہ کہوں گا کہ وہ میرا خیال ہے دنیا میں اگر شاید دیکھا جائے شاید پہلے یا دوسرے آدمی ہوں گے یا پوری دنیا میں پہلے پرائم منسٹر بنے ہیں جو ایک کرکٹر ہیں اور پرائم منسٹر بن گئے۔ دنیا میں ایک دو مثالیں ہوں گی، کوئی صدر بنا، کوئی کیا بنا، شوبز سے اٹھا لیں یا آپ کسی گیم سے اٹھا لیں، تو میں کرکٹ کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ بندے میں ایک پراؤڈ آ جاتا ہے کہ دیکھیں 25 کروڑ کا ملک ہے، 20 سالوں کی میری سٹرگل ہے، میں نے جمائمہ سے شادی کر لی، دنیا کے امیر ترین یہودی خاندان میں نے اپنا رشتہ کر لیا، بیٹے وہاں دے دیے، یہاں پہ میں نے شوکت خانم آپ سے مجھ سے پیسے لے کے، گورنمنٹ سے زمین لے کے، خیرات اور صدقات اور زکوٰۃ سے پیسے لے کے بہترین ہاسپٹل بنا لیا جو پچھلے 30 سالوں سے وہ کام کر رہا ہے، اور اس کی ایک برانچ پشاور میں کر دی، ایک برانچ کراچی میں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اس میں وہ عمران خان کی شخصیت کے ساتھ ساتھ آپ، میں اور پاکستانی عوام شامل تھی۔ عمران خان کی اگر آپ ساری کنٹریبیوشن دیکھیں
تو ہو سکتا ہے 30 سالوں میں جتنے صدقے خیرات میں نے دیے اتنے عمران خان نے پیسے دیے ہوں، لیکن وہ ایک چیز ان کے نام سے منسوب ہوگی، وہ ایک ٹرسٹ تھا اس نے اپنی والدہ کے نام سے، اچھا اس ٹرسٹ سے وہ عیدی کے فالوور بنتے، وہ یو این او میں پاکستان کے سفیر بنتے، وہ پالیٹکس میں آ گئے، اور اس پالیٹکس میں آ گئے جو پاور پالیٹکس ہے، وہاں سے جو ٹرینڈ شروع ہوا کہ وہ شلوار قمیض، کپتان چپل، ٹک ٹاک، روڈا کی پروموشن، سونامی ٹری، یہ میں ساری چیزیں بتا رہا ہوں کہ خان صاحب نے پاکستان میں رہتے ہوئے پیپسی کی ایڈز وغیرہ نہیں کی، انہوں نے اپنی پی ٹی آئی کی پروموشن اور شوکت خانم کی پروموشنز کرتے کرتے مریم نواز کو اس مقام پہ پہنچا دیا کہ مریم نواز بے نظیر بھٹو کو فالو کرنے کے بجائے وہ عمران خان کا توڑ بننا شروع ہو گئی۔ تو جب عمران خان کا توڑ بنے گی تو وہ پھر ٹک ٹاک بھی بنیں گے، وہ پھر وہ پروجیکشن بھی ہوگی، اور اس میں ایگزیکیوشن کے 50% پروجیکٹ بڑے خوبصورت، یہ پھر یہاں مریم کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ انہوں نے انوویشنز کی ہیں، لانچز کی ہیں۔ ہاں یہ میں آپ سے متفق کرتا ہوں، یہ اتنا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے انیشیٹوز لیے ہیں، لیکن 30 سال میں نون لیگ کی گورنمنٹ اور 4 سال پی ٹی آئی کی، یا پرویز الہی کے 5 سال نکال دوں، اور اگر میں 30 سالوں کا احاطہ کروں تو 20 سال تو اس پنجاب کی حد تک جو ہے وہ نون لیگ کی گورنمنٹ رہی، اور وہ سولو فلائٹ پہ رہی، یعنی پنجاب میں کبھی بھی ان کو کولیشن کی ضرورت نہیں پڑی، وہ ہمتاً لے سکتے ہیں، جیسے آج کل پیپلز پارٹی کو وہ دے رہے ہیں سیٹس، ایڈجسٹمنٹ کی باتیں چل رہی ہیں، یا انہوں نے پہلے کھوسا صاحب کو بنایا ہوا تھا یہاں کا گورنر، آپ کوئی نئے صاحب آئے ہیں جن کو بولنا نہیں آتا لیکن وہ بھی گورنر بن گئے، نہ آپ جانتے تھے نہ میں جانتا ہوں۔ تو یہ لین دین کی باتیں جو عمران خان نے ان کو ڈچ کیا، اور عمران خان نے ان کو چور ڈاکو کہلوایا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو، ابھی بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی اسی در پہ ہیں، ان میں چینج نہیں آ رہی۔ ہاں میں یہ ضرور کریڈٹ دوں گا کہ مریم نواز نے جو انیشیٹو لیے ہیں وہ ایکسٹرا آرڈنری ہیں، لیکن کیا مریم نواز پنجاب میں 30 اور 35 کے قریب چیف منسٹرز بنے ہیں، جس میں 2 دفعہ ان کے والد صاحب شامل ہیں اور 3 دفعہ ان کے چچا شامل ہیں جو آج کل کے پرائم منسٹر ہیں۔ تو اگر یہ کام مریم کر رہی ہیں جو آپ اور مجھے اور سوشل میڈیا پہ یا ہمارے پرنٹ میڈیا پہ یا ہمارے الیکٹرانک میڈیا پہ بار بار ایڈ چل رہی ہیں کروڑوں روپے کی، تو پھر میرے اندر بھی یہ 1-2 روز سے مجھ سے لوگ سوال پوچھتے کہ بڑی صاحب آپ کے بڑے تعلقات ہیں ان لوگوں کے ساتھ، تو ان سے پوچھے پھر شہباز شریف صاحب نے یہ کیوں نہیں کیا؟ اگر رانا سکندر اپنے ٹک ٹاک میں یا اپنے ایک وی لاگ میں یہ کہتا ہے کہ 30 سالوں میں میں نے کئی ٹیچرز ایسے پکڑے جو 30 دن بھی اسکول نہیں آئے، تو 30 سالوں میں 20 سال تو نون لکھ کے رہے ہیں۔ اسی طرح اگر میں وزیر صحت کی بات کرتا ہوں، اس طرح میں اگر ذیشان کی بات کرتا ہوں کہ جو صفائی ہم نے کر دی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی، تو مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ جو مریم کا مقابلہ پرویز الہی وغیرہ سے نہیں ہے، 30-35 جو وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں ان سے نہیں ہے، شاید نواز شریف صاحب کی سپرویژن میں، مینٹورنگ میں اس کا کمپٹیشن، گروتھ کا ڈیولپمنٹ کا کمپٹیشن شاید اپنے والد صاحب سے ہو گیا ہوا ہے، شاید اپنے چچا سے ہو گیا ہوا ہے۔ تو ہمیں 100 دن میں اپریشیٹ تو کرنا چاہیے کہ وہ جو لانچنگ کر رہی ہیں، اصل میں 1 سال کے بعد میرے اور آپ کے سامنے رزلٹ آئیں گے کہ 1 سال میں کتنے % کام ہوا ہے۔ ہاں اگر آپ آج بزدار کے ساتھ اس کا کمپیریزن کریں اور حمزہ کی 3 ماہ کی گورنمنٹ کے ساتھ کمپیریزن کریں، پھر تو وہ آئرن لیڈی ہیں، پھر تو وہ تو دلوں کی دھڑکن بن گئی ہیں پنجاب کی ماں کے رول میں، بیٹی کے رول میں، بہن کے رول میں۔ تو ان کی ایکٹیویٹیز سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا پہ آپ کو مجھے بھا نہیں رہی، ہرٹ کر رہی ہے، لیکن وہ کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، کیونکہ پاکستان میں پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، 12 کروڑ کی پاپولیشن خالی پنجاب کی ہے، سب سے بڑا بجٹ پنجاب کا ہے۔ تو کیا وہ اپنے پنجاب کو صاف ستھرا، روشن، خوشحال پنجاب بنانے میں اگر کامیاب ہو جاتے تو پاکستان سارا خوشحال ہو جائے گا، کیونکہ پنجاب سے ہی ساری تحریکیں چلتی ہیں۔ وہ ایک شعر ہے نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو پنجاب سے ہی پاکستان کی خوشحالی چلتی ہے، کہیں اور سے نہیں چلتی، ورنہ ہمارا کے پی کے دیکھ لیں، ہمارا آپ بلوچستان دیکھ لیں، وہ ٹیررزم کا شکار ہے، اور یہ لفظوں کی حد تک اور انیشیٹو کو لانچ کرنے کی حد تک
مجھے اور آپ کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہاں کتنے پرسنٹ یعنی وہ اپیئر ہو گئی ہیں ایگزام میں, انہوں نے اپیئرنس کر دی ہے. اب رزلٹ جو ہے نا 100 دن کے بعد نہیں آئے گا. رزلٹ ایک فائنینشیل ایئر, یہ بجٹ دیا گیا ہے, اس بجٹ کے اگینسٹ جب 2025 اور 26 کا بجٹ دیا جائے گا, ایک سال میں دیکھا جائے گا مریم اگر اپنے دیے ہوئے انیشیٹوز میں 25% کی ایگزیکیوشن کروانے میں, کمپلیشن کروانے میں کامیاب ہوتی ہیں, تو پھر وہ اپریسیشن کی بھی مستحق ہیں. اور میرا خیال ہے کہ شاید میں غلط نہیں ہوں, شاید وہ فیوچر میں آنے والے دنوں میں پرائم منسٹرشپ کے لیے بھی کوالیفائی کر جائیں اور وہ بے نظیر سے بھی اوپر جانے کی کوشش کریں. آج کی ڈیٹ تک بے نظیر کے ساتھ کمپیریزن نہیں ان کا, لیکن بزدار سے تو ہماری جان چھوٹی ہے. اور پی ٹی آئی اس لیے پریشان ہے, وہ انسلٹ بھی کرتی ہے, اسمبلی میں بھی بڑی بدتمیزیاں کرتی ہے خاتون کے بارے میں, چاہے بے نظیر تھی چاہے مریم ہے. ٹھیک ہے, ہمیں جینڈر کا خیال تو نہیں کرنا چاہیے, لیکن کچھ آداب اور کچھ نارمز تو مسلم اور ہمارے پاکستان کے ہیں, اس کا خیال کرنا چاہیے. اچھا شاید بھائی, یہ میرے ایک دوست ہیں, کہتے ہیں کہ آغا صاحب میں آپ کے کوشچن کو سن نہیں پا رہا, کوئی نیٹ ایشو ہے, ذرا سوال دوبارہ کیجیے گا. جی, میرے ایک دوست ہے پروفیسر صاحب, انہوں نے کوشچن کیا ہے شاید بھائی. کوشچن یہ ہے کہ صاحب دیکھیے, کیا یہ بے شرمی نہیں ہے اور یہ شرم کا مقام نہیں ہے؟ بھائی الیکشن سے قبل بلاول جو ہے وہ 300 یونٹ کے نعرے لگا رہے تھے, بی بی مریم 200 یونٹ کے نعرے لگا رہی تھی, علیم خان بھی اپنی تقریروں میں 300 یونٹ کے, حمدہ شہباز بھی 200 یونٹ کے نعرے لگاتے سڑکوں پر نظر آتے. اس وقت صورت آتی ہے کہ لوگ بیچارے اپنی بچیوں کی کیا کہیں گے آپ شاید بھائی؟ صاحب آپ کا کوشش کیجیے گا کہ آپ ذرا اپنے مائک کی ڈائریکشن ٹھیک کر لیں. میں اپنی سینس سے ہی سمجھ پایا ہوں کہ آپ نے کہا ہے کہ یہ جو عوامی نعرے لگائے گئے ہیں, ایک تو میں آج آپ کو بتا دوں کہ شاید میرا ابھی شام تک میرا ایک چھوٹا سا ایک جس کو میں کبھی کالم کا لفظ نہیں کہتا, نہ میں کالم لکھتا ہوں, میں کالم بولتا ہوں, میں تجزیات دیتا ہوں بینگ اے فائنینشیل ایکسپرٹ. تو میں نے, مجھے کسی نے بڑی ریکویسٹ کی, کافی سالوں سے کر رہے تھے لیکن اس دفعہ میں نے بات مان لی, تو میں نے کوئی ایک چھوٹا سا ایک پیراگراف دیا ان کو کہ پاکستان میں اگر ہم نے پاکستان کو خوشحال بنانا ہے, یہ بینگ اے فائنینشیل ایکسپرٹ جو میں سرٹیفائڈ ہوں فارن کنٹریز سے, 7 ملکوں سے, تو وہ میری جو کوالیفکیشن ہے, جو میری ڈومین ہے, وہ مجھے یہ بتاتی ہے کہ یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے آئی ایم ایف کا, دیکھیں ہم ایک مقروض ملک ہیں, ہم 200 یونٹ کی بات کر, یہ دیکھیں یہ سب جھوٹ ہوتا ہے, عوامی نعرے, تبدیلی, ووٹ کو عزت دو, یہ نعرے ہیں. اس نعروں نے تو پاکستان سب کانٹیننٹ کا بیڑا غرق کیا ہے. نعروں پہ تو ہم نے جانا نہیں. یعنی جس دن عوام نے یہ فیصلہ کر لیا, قوم میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں بار بار عوام کا لفظ کر رہا ہوں, جس دن عوام نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے ان کے جھوٹے نعروں پہ نہیں جانا, یہ سب نے جھوٹ بولا ہے اور یہ جھوٹ بولتے رہیں گے. انہوں نے اپنی پاپولیرٹی کو لینے کے لیے یہ بیانیے کا لفظ نیا جو انٹروڈیوس ہو گیا ہوا ہے, یہ پہلے نعرے کا ہی رہتا تھا کہ نعرے ہمیشہ لارے ہی ہوتے ہیں, نعرے اور لارے میں فرق نہیں ہوتا, یہ جھوٹ کے پلندے ہوتے ہیں. یہ سبھی پارٹیز والے بولتے ہیں, ایم کے والے بھی بول رہے تھے, پیپلز پارٹی والے بھی بول رہے تھے, کاف لیگ والے بھی بول رہے تھے, اب سبھی اکٹھے ہوئے ہیں, سارے بندر بانٹ کر رہے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان ان کے لیڈر تھے پی ڈی ایم کے پچھلی حکومت میں, اب جب بندر بانٹ نہیں ہوتے تو وہ رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. اس پہ بعد میں بحث کر لیں گے. جہاں تک بات رہی یہ جھوٹے نعرے ہیں, پلیز 200-300 یونٹ کی بات نہیں ہے, بات ہے فیسیلیٹیشن کی. اگر اس ملک نے چلنا ہے, یہ پاکستان ایک اٹامک پاور ہے اور پاکستان کے اوپر ایک قرضہ ہے. بس میں ایک چھوٹی سی میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ یار ایک میکڈونلڈ ہے, ایک اسٹاف بیگ ہے, ایک ہمارے ہاں جو ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں ایک بچہ 200 روپے کا برگر بیچتا ہے, میکڈونلڈ بھی برگر بیچتا ہے. اچھا میکڈونلڈ 500 کا برگر بیچتا ہے,
تو اس کے ریونیوز دیکھے $200 بلین کے ریونیو ہیں اس کے. 200 بلین. پاکستان کے بجٹ سے زیادہ. صرف ایک برگر ہمارے گلی محلوں میں بھی برگر بیچتا ہے 200 کا, میکڈونلڈ پہ وہ برگر آپ کو 500 کا ملتا ہے. تو یعنی ایک وہ برگر بیچنے والا اپنے بزنس کو اتنی ایکٹیویٹی کروا کے وہاں تک لے جا سکتا ہے, تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان ترقی نہیں کر سکتا؟ اب اورنگزیب صاحب کارپوریٹ کے بندے ہیں, میں بھی کارپوریٹ کا آدمی ہوں, ٹھیک ہے, وہ باتیں بڑی خوبصورت کر رہے ہیں. مفتاح اسماعیل بھی کارپوریٹ کا آدمی تھا اور ٹرافیاں گولیاں بیچنے کی فیکٹری رکھتا ہے. ان لوگوں کو چانس دینا چاہیے. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کسی چینل پہ بیٹھ کے کہ 3 ہماری جو وزارتیں ہیں نا, ان پہ 3 وزارتوں پہ یہاں پہ پالیٹیشنز نہیں آنے چاہیے. نمبر 1, ہمارے پالیٹیشین بالکل وزارت داخلہ میں نہیں ہونی چاہیے. کوئی پولیٹیکل آدمی وزارت داخلہ میں نہیں ہونا چاہیے. ریٹائرڈ فوجی کو لے کے آئیں جو آئی بی کو بھی سمجھتا ہو, جو آئی ایس آئی کو بھی سمجھتا ہو, جو نارکوٹکس کو بھی سمجھتا ہو. یعنی ایک ایسا ہمارا ریٹائرڈ جنرل ایسا ہونا چاہیے جو فلی پروفیشنل, سارے پروفیشنل ہوتے ہیں لیکن جس کی ٹریننگ ایسی ہو, اس کو وزارت دفاع دینی چاہیے تاکہ ملک میں افراتفری ختم ہو. ہماری جو ہے یہ فینانس منسٹری, یہ ٹیکنوکریٹ کے پاس ہونی چاہیے. یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے کسی وزیر کے پاس جو خود کی وہ بی کام پاس ہے یا اس نے سی اے آرٹیکلز کیے ہوئے ہیں اور وہ وزیر خزانہ بن جائیں. یہ بھی وزارت جو ہے وہ ٹیکنوکریٹس کے پاس یا ہائیلی پروفیشنل بینکرز کے پاس نہیں ہونی چاہیے. لیکن وہ سینیٹر تو ہو سکتا ہے لیکن وہ ایم این اے نہ ہو. اور تیسری جو ہماری وزارت دفاع ہے, وزارت داخلہ بھی میں نے کہہ دی, وزارت دفاع بھی کہہ دی, یہ 3 منسٹریز اگر ہم رائٹ پرسن فار رائٹ جاب پہ دے دیں تو آج ہمارا ملک ٹھیک ہو جائے گا. لیکن میرے دوست صاحب آپ کہتے ہیں بڑی صاحب پھر تو آپ ماشاء اللہ کی باتیں کرتے ہیں. اور یار ملک چلانے میں کوئی میتھڈ ہمارا آئین اگر اجازت دیتا ہے, ہم چیئرمین لگا سکتے ہیں وابڈا کا ریٹائرڈ فوجی, ہم نادرا کا چیئرمین وابڈا کا ریٹائرڈ فوجی لگا سکتے ہیں, ہم نیب کا چیئرمین لگا سکتے ہیں, ان کو وزارتیں دے سکتے ہیں. تو ان وزارتوں پہ ہم پولیٹیشنز کو کیوں لے کے آتے ہیں؟ اچھا پولیٹیشنز آ جاتے ہیں, منتے وہ ان کی کر رہے ہوتے ہیں. تو جہاں تک بات رہی, جی بعد میں کوشچن کیجئے گا. جی آپ کر لیں. دیکھیں اس میں دیکھیں کسی کو بات میری اچھی لگے یا بری لگے, میں پاکستان کو چلانے کی بات کر رہا ہوں. میں نے اپنے اسی کالم میں یہ لکھا ہے کہ یہ پہلا پاکستان کا بجٹ ہے جو آئی ایم ایف نے تو دیا کیونکہ اس نے پیسے دینے ہیں. پیسے آئی ایم ایف نے دیے ہیں, بجٹ پاکستان کا بنا ہے. بجٹ عوام کا بنے نہ بنے, بجٹ ہمارے بیوروکریسی کا بنے نہ بنے, بجٹ ہمارے ٹیکنوکریسی کا بنے نہ بنے, بجٹ ہماری ریاستوں کا بنے نہ بنے, یہ پاکستان کا بجٹ ہے. ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. میں اور آپ تنگ ہو جائیں, ہاں اس بجٹ کو ہمیں اون کرنا چاہیے. بھلے یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے یا فارم 45 کی گورنمنٹ ہے, اس گورنمنٹ کو سپورٹ کر کے اس بجٹ میں سے نکلنا چاہیے. جیسے نواز شریف نے 2013 میں آئی ایم ایف کے لے کے اس پلان کو ختم کیا تھا, اس پلان کو ختم کر کے آئی ایم ایف سے ہاتھ جوڑ کے اپنی جان چھڑوانی چاہیے. ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گی لیکن ہم تو قربانی دے رہے ہیں. مسئلہ تو جو آپ اور میں اور عوام پوچھ رہے ہیں, کیا یہ پولیٹیشین بیوروکریٹس یہ 25% اپنی انکریمنٹ لینے والے گورنمنٹ کے ملازمین کیا یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ ان کے وائٹ پیپرز آنے چاہیے. یہ بڑی بڑی گاڑیاں ساری بند ہو جانی چاہیے. یہ بڑی گاڑیاں 1300 سی سی سے اوپر کسی منسٹر کے پاس گاڑی نہیں ہونی چاہیے. ڈالیں ان کے قبضے میں لے لینے چاہیے. اوورسیز ٹرپ ان کے کینسل کر دینے چاہیے. ورچوئل یہ کریں. اگر پرائم منسٹر کا کہیں جانا لازمی ہو تو اس کا ایک پی ایس سٹاف اور ایک اس کے ساتھ اس کا اے ڈی سی, یہ 3 بندے موو کر رہے ہوں. یہ 2 سال کر کے دیکھ لیں, پاکستان سیدھا ہو جائے گا. یہ مانگنے بھی جاتے ہیں تو جہاز بھر کے جاتے ہیں. عمران خان تبدیلی لے کے آیا تھا, وہ بھی ایسے کام کر رہا تھا. کوئی بھی پرائم منسٹر بن جاتے, شاید خاقان عباسی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, وہ بھی یہی حرکتیں کر رہا تھا. ٹھیک ہے, سارے یہی حرکتیں کرتے ہیں. یہ کہتے کچھ اور ہے, کرتے کچھ اور ہے. لیکن ان ساری غلطیوں کے باوجود, سب کچھ کرنے کے باوجود, اگر میں 75 سالوں کو ریویو کرتا ہوں تو مجھے یہ کہنے پہ میں مجبور ہو جاتا ہوں کہ پاکستان کو اس حالت میں پہنچانے والی نون لیگ ہے, ڈیولپمنٹ میں بھی
اور انتشار میں بھی، کیونکہ نون لیگ نے دونوں کاموں میں، پاکستان کو ڈیولپ کرنے میں بھی نون لیگ کا ہاتھ ہے اور پاکستان کو انتشار میں لانے والی بھی نون لیگ ہے، کیونکہ نون لیگ نے جو اپنا بیانیہ بناتی ہے وہ پھر کمپرومائز کرتی ہے، وہ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ عمل نہیں کرتی، وہ کمپرومائز کرتی ہے پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ آپ مت لیں گورنمنٹ وہ والی جس میں آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے۔ مجھے یہ بتائیں، میں اپنا گھر بچانے کے لیے، گھر میرا ہو اور میں اس گھر میں کرایہ دار ہوں یا میں اس کی ملکیت ہو یا میں نے اس کو گروی رکھا ہو، اس گھر کو، پاکستان گروی ہو چکا ہوا ہے نا، میں پھر مجھے یہ بتائیں، گھر اگر چلانے کے لیے کیا میں کمپرومائز کروں گا؟ میں ہارڈ لائن جاؤں گا؟ آپ اب مجھ سے اور آپ سے ساری عوام پوچھتی ہے کہ یہ 50,000 ہزار کے ٹیکس جو لگ گئے ہیں بجلی کے اوپر، اور ایران کا پیٹرول جو ہے وہ 50 روپے لیٹر ملتا ہے۔ کل میں گھرا رہا بندوں میں، کل میں جہاں گیا ہوں، میں پرسوں لاہور چیمبر میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں کے 4 سفیر یہی باتیں کر رہے تھے کہ یار پاکستان میں اتنا پیسہ ہے۔ سفیر کہہ رہے تھے، کون سے؟ ایشین پیسیفک کے، یہ ہمارے ازبکستان کے، قازقستان کے، آذربائیجان کے، ترکمانستان کے، کہ پاکستان خوبصورت ملک ہے، اتنی گاڑیاں ہیں، اتنی لیوش لائف ہے، تو پاکستان ڈیفالٹ کیوں کرتا ہے؟ تو میں یہی کہتا ہوں کہ ہم کیسے چور ہیں، کیسے ہم لون مانگنے والے ہیں کہ ہم نے پیسہ بھی لینا ہے تو ہم 5 اسٹار گاڑیوں میں، ہوٹلوں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں اور ٹائیاں ہم نے برانڈڈ پہنی ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں اپنا معیار، دورہ معیار جو ہے اس کو ختم کر کے ٹھیک کرنا ہوگا، اور یہ آخری موقع ہے نون لیگ کے پاس اور مریم نواز کے پاس۔ شہباز شریف کے پاس کوئی موقع نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ چلے نہ چلے، 2 سال بعد ختم ہو جائے، مریم نے اگر جو وعدے کیے ہیں 100 دن میں اور جو پروجیکشن کی ہے، اگر اس کا 50% بھی 1 سال میں کر گئی تو پنجاب ٹریک پہ آ جائے گا۔ اگر پنجاب ٹریک پہ آئے گا تو پاکستان ٹریک پہ آنا شروع ہو جائے گا، میں یہی کہوں گا۔ آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ کے لیے نون لیگ نے بڑا کام کیا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ ہی کر سکتی ہے اس وقت۔ لیکن شاید بھی میں کچھ کویسچنز ہیں جو ذہن میں آتے ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں، جیسے بھی دیکھیے نا، آپ 770 ارب روپیہ بجلی کی مد میں بیوروکریسی کو، جرنیلوں کو، ججیز کو وہ بجلی فری دے رہے ہیں۔ پھر آپ نے ابھی جو ہے سالانہ 25 سے 30 ایئر ٹکٹس جو ہیں وہ کر دیے ہیں، 5 وہ بڑھا دیے ہیں۔ آپ نے سرکاری جو آفیسرز ہیں، بیوروکریسی ہے، ان کو جائیداد کی خرید و فروخت پر جو ٹیکسیز ہیں اس میں چھوٹ دے دی ہے، اور آپ نے الٹا جو ہے وہ 12,920 ارب روپے کی ٹیکس لگا دی ہے۔ تو نون لیگ یہ عیاشیاں، یہ ثوابدیدی اختیارات اس طرف کیوں نہیں آتی، یہ کیوں نہیں ختم کرتی ہے؟ آخر رکاوٹ کیا ہے؟ آپ میاں صاحب وغیرہ سے، دوسرے ان لوگوں سے ملتے جلتے رہتے ہیں، کیا لوگ کویسچن نہیں اٹھاتے وہاں پہ؟ یہ کیوں وہ ان چیزوں کو سوچتے کیوں نہیں کہ ہم یہ پابندیاں اپنے اوپر بھی عائد کریں؟ آغا صاحب بہت ریلیونٹ، میں کہتا ہوں دا بیسٹ کویسچن آف دا ڈے فار دا پاکستانی پیپل۔ یہی میں نے ابھی لفظ کہے تھے کہ نون لیگ ڈیولپر بھی ہے اور نون لیگ ایک انتشاری پارٹی بھی بن گئی ہے۔ نون لیگ جب پاپولرٹی کی پیک پہ ہوتی ہے تو وہ ڈیسیژن میکنگ اپنے من پسند لوگوں کے لیے کرتی ہے، یہ الزام نہیں ہے، حقیقت ہے۔ نون لیگ کی پاپولرٹی کم ہونے میں ایک فرسٹریشن آئی، نون لیگ عوام میں، تو آج کی ڈیٹ میں بھی نون لیگ پبلکلی پاپولر نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ حقیقت ہے۔ عوام نون لیگ کے ساتھ نہیں ہے، تو نون لیگ نے اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے وہ کون سا راستہ اختیار کرے جس سے وہ اپنی سروائیول کر سکے۔ اپنی سروائیول کی جنگ لڑنے میں اس کو سہارے چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہماری افواج پاکستان نیوٹرل ہے جی، ساری دنیا کہتی ہے نون لیگ اس کی بی ٹیم بن چکی ہے، پہلے پی ٹی آئی تھی وہ بوٹ پالش کرتی ہے، اب نون لیگ جو ہے وہ بوٹ چاٹ دیتی ہے، گندی گندی باتیں کرتے ہیں نا، الزامات لگاتے ہیں نا ان پہ۔ میں کہتا ہوں ہماری اسٹیبلشمنٹ کسی کے ساتھ نہیں ہے، وہ ریاست کے ساتھ ہے، لیکن اس ملک کو چلانے کے لیے، دنیا میں اپنے نہ کٹوانے کے لیے، چاہے وہ ڈمی یا ہائیبرڈ گورنمنٹ تو لانی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ نون لیگ لینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اب نون لیگ عوام میں مقبول نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ مریم نواز پاپولر ہے،
Maryam Nawaz going to be a good manager. Maryam Nawaz going to be a good leader. But Maryam Nawaz is not going to be a good politician. یہ میں لفظ کہہ رہا ہوں, اس پہ غور کرنا ہے. اس کے دو کریڈٹ ہیں, شی از اے گڈ مینیجر اینڈ شی از بیکمنگ اے گڈ لیڈر فار نون لیگ. کیا وہ لیڈر پاکستان کی بن رہی ہے؟ آنسر از نو. ٹھیک ہے, اس کے کلپ چلتے ہیں. اس نے کہا تھا جو 300 کا بل دیتے ہیں وہ چور ڈاکو ہیں, آج وہ مریم کے گلے پڑے ہوئے ہیں. وہ والے سارے الفاظ جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. تو اسی طرح شہباز شریف واز اے گڈ مینیجر اینڈ شہباز شریف واز اے گڈ فیسیلیٹیٹر. میں لفظ بول رہا ہوں, ہی واز ناٹ اے لیڈر, ہی واز ناٹ اے پالیٹیشین. He was a good manager and he was a good facilitator. یہ لکھ لیں, یہ میرے اقوال زری کو آپ لکھ لیں اپنے پروگرام میں, اور یہی حقیقت ہے. نون لیگ کے پاس ایک ہی لیڈر ہے اور پالیٹیشین ہے. وہ لیڈر اور پالیٹیشین ہے بٹ ہی از ناٹ اے گڈ مینیجر, جس کا نام ہے میاں نواز شریف. یعنی میاں نواز شریف اچھا لیڈر بھی ہے, اچھا پالیٹیشین بھی ہے, لیکن ان کو مینجمنٹ نہیں آتی. میں بچوں کے لیے اقامہ لے لیا. اگر اچھے مینیجر ہوتے تو بچوں کے لیے اقامہ نہ لیتے, ویک پوائنٹ نہ دیتے. اچھا, انہوں نے اپنا مینیجر شہباز شریف کو رکھا ہوا تھا. شہباز شریف صاحب ڈھیلے ہوئے, ان پاپولر ہوئے, تو انہوں نے مریم اپنی بیٹی کو آگے لے آئے. تو ان کو ایک مینیجر چاہیے جو ان کو چلائے. ہی از اے لیڈر, ہی از اے گڈ پالیٹیشین, بٹ ہی از ناٹ اے گڈ مینیجر. تو اب میں پورے نون لیگ کی سرجری کر کے آپ کے پروگرام میں دے رہا ہوں. ان کے کلوز ہوں. اب وہ میری کلاس لیتے رہے, مجھ سے گلے شکوے کرتے رہے, لیکن یہ باتیں میں نے کرنی تھی وہ کر دی. اچھا, اللہ کا شکر ہے کہ پاکستانی پولیٹیشین ہونا کوئی ریوارڈ نہیں ہے. کہ زرداری صاحب پاکستان کے بہترین, پچھلے 30 سالوں میں بہترین پولیٹیشین اگر پاکستان میں پیدا ہوا ہے وہ زرداری صاحب ہیں. لیکن زرداری صاحب کے پولیٹیشین پیدا ہونے سے کیا پاکستان نے گرو کیا, یا پاکستان 30 سال میں نیچے چلا گیا ہے؟ ان کی پالیٹکس کا, چودھری شجاعت کی پالیٹکس کا, مولانا فضل الرحمان کی پالیٹکس کا, شاہد خاقان عباسی کی پالیٹکس کا, جاوید ہاشمی کی, چودھری نثار کی, فیصل واڈا کی, یہ جو پالیٹکس, عمران خان کی جو سب نے پالیٹکس کھیلی, کیا اس سے پاکستان کو فائدہ ہوا, نقصان ہوا؟ نقصان ہوا. لہذا پاکستان کا تجزیہ میں دے رہا ہوں کہ پاکستان چلانے کے لیے پالیٹیشین ہونا ضروری نہیں ہے. پاکستان چلانے کے لیے اچھا مینیجر اور اچھا لیڈر ہونا ضروری ہے. پالیٹکس کا پاکستان میں وجود نہیں ہے. شاید بھائی میں آ رہا ہوں بڑا اپنے محبوب قائد خان صاحب کی طرف آ رہا ہوں کہ دیکھیے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی اکثر محفلوں میں یہ سوال اٹھتا ہے, تو میں وہی سوالات جو ہیں وہ آپ سے پوچھ رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں بھئی سائفر اڑ گیا, توشہ خانہ اڑ گیا, منی لانڈرنگ کیس اڑ گیا, عدت کیس میں بھی کچھ نہیں, مفتی سعید بھی بیان بدل چکا ہے. تو کیا یہ سارے کیسز جو خان صاحب پر بنائے گئے تھے یہ سارے جعلی ہیں, ایک ایک کر کے اٹھتے جا رہے ہیں؟ جی, اب میں اور آپ دونوں لائر تو نہیں ہیں, ٹھیک ہے, لیکن لائر میرے دوست ہیں. آدھا لائر میں بھی بن چکا ہوں کارپوریٹ میں رہتے, اور انشورنس متعلق میں بہت سارے کیسز کو میں دیکھ رہا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ. میں یہ بتا دوں, یہ پولیٹیکل کیسز ہیں, اور رانا ثناءاللہ اس کو مانتے ہیں ٹیلی ویژن پہ آ کے. یہ سارے پولیٹیکل کیسز ہیں, کیسز جینون ہیں, یہ وارداتیں ہوئی ہیں, لیکن یہ وہ کیسز ہیں جن کی اہمیت نہیں ہے. اگر گورنمنٹ چاہے, ایس ایچ او چاہے اور ایجنسیز چاہیں تو کیس بنا دیں, نہ بنانا چاہے نہ بنا دیں. یہ ان کا حال بھی کل کو شاید وہی ہو جو نواز شریف صاحب تا حیات نا اہل, پھانسی لگ جائے گی ان کو ہائی جیکنگ میں فلاں جگہ. ہم شروع سے ایسے چیزیں دیکھ رہے ہیں, لیکن آپ یہ بتائیں کہ ہم یعنی اگر میں دیکھوں تو 9 ماہ ابھی ہوئے ہیں. 9 ماہ بڑا خطرناک لفظ ہیں. 9 مئی اور 9 مہینے. عمران خان کو 9 مہینے کے بعد وہ باہر لانا چاہ رہے ہیں. تو میں ایک ٹیکنیکل لفظ بول رہا ہوں, سمجھنے والے سمجھ جائیں گے کہ عمران خان صاحب اب باہر آئیں گے تو ایک نئے عمران خان پیدا ہوں گے 9 مہینے کے بعد. 9 ماہ ہوں گے ان کو اندر ہوئے. ایسے ہی ہے نا جی. تو 9 مہینے کا لفظ بڑا آپ جو ہے نا آغا صاحب ہنس رہے ہیں, تو خان صاحب کو ایسے الفاظ بہت پسند آتے ہیں. وہ خود ایسی حرکتیں کرتے ہیں. 9 مئی کی حرکت انہوں نے کی,
عدت والے کیس نہیں بننا چاہیے تھا, بڑا ڈرٹی کیس ہے, لیکن ان کو کسی نے کہا تھا 2 نکاح کرو. آپ نے, میں نے, نواز شریف نے, مریم نے, بلاول بھٹو نے, کسی نے کہا تھا یہ کام کریں. یہ کام تو اون چودھری نے کہا تھا ان کو کرنے کے لیے, بخاری نے کہا تھا, جنہوں نے کہا تھا اور ان کو شوق تھا یہ کام کرنے کا, انہوں نے یہ غلط کام کیا اور پھنس گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ پاکستان پہ حملہ کروائیں گے 9 مئی کو, اور اس پہ ڈٹے رہیں گے, شرمندگی نہیں ہوگی, معافی نہیں مانگیں گے, تو ان کے اندر رہنے سے باہر رہنے سے کیا فرق پڑے گا؟ مجھے یہ بتائیں, کیا وہ باہر نکل کے ملک کو گروتھ کی طرف لے کے جائیں گے یا انتشار کی طرف لے کے جائیں گے؟ تو کیا ہمارے سب کانٹیننٹ میں حسینہ واجد اندر نہیں رہی, خالدہ ضیاء اندر نہیں ہے وہاں پہ, کیا نواز شریف اندر نہیں رہے, زرداری صاحب 10 سال اندر نہیں رہے؟ اور بھائی جس نے لیڈر بننا ہے, جس نے ہیلی کاپٹر جھوٹنے ہیں, جس نے چارٹر جہازوں پہ سفر کرنا ہے, جس نے جناب میں 10 سالوں سے میں نے چپلی چینج نہیں کی, اور وہ 50-50 ہزار کی کپتان چپل پہننا شروع کر دے. کوئی پوچھے تو صحیح عمران خان سے کہ یہ ان پہ الزام لگاتا تھا کہ وہ کپڑے, آپ عمران خان کہتا تھا کہ میں 10 سالوں میں نے ایک سوٹ نہیں بنایا, اور آخری سال میں عمران خان روزانہ ٹیلی ویژن پہ آ کے ایک نیا سوٹ پہنتا تھا, تو وہ کہتا تھا میری تو تنخواہ 2.5 لاکھ ہے, تو 2.5 لاکھ میں روزانہ ایک سوٹ نہیں بنا سکتا, تو عمران خان کیسے بنا لیتا تھا؟ تو یہ ٹک ٹاکر پرائم منسٹر اور یہ یوٹیوبر پرائم منسٹر اور یہ ایکس, آپ اندازہ کریں کہ ٹویٹر کا نام صرف عمران خان کی وجہ سے ایکس ہو گیا. تو ایکس ایک کتنا خطرناک لفظ ہے آپ کے اور میرے لیے کہ عمران کی پوری پارٹی ایکس ہو چکی ہے, ٹھیک ہے, اور حرکتیں وہ ایکس پلس والی 3 ایکس لگا کے کر جاتی ہے. تو یہ اتنا خطرناک کام ہے. آپ ہنس رہے ہیں آغا صاحب میری باتوں پہ, یا بتائیں میں غلط بات کر رہا ہوں؟ وہ جس کی ٹویٹر کمپنی تھی, اس نے عمران خان کی حرکات و سکنات دیکھ کے تو اس کو ایکس قرار دے دیا, ورنہ کوئی کامن سینس بنتی ہے کہ اس کو ایکس کہا جائے؟ اس کو اے بی سی کیوں نہیں کہا گیا, اس کو زی کیوں نہیں کہا گیا؟ صرف عمران خان کی پاپولیرٹی تھی, ٹھیک ہے, ٹہریان سے لے کے ریحام خان تک, اور ریحام خان سے لے کے ہماری باجی بشرا بی بی تک, باجی کا لفظ میں نے استعمال کر دیا ہے. انہوں نے کہا پاکستان 25 کروڑ کا ملک ہے, ٹویٹر ایک ہی جگہ پہ پاپولر ہے جو تنگ کر رہا ہے اٹامی ملک کے یعنی ایجنسیوں کو. وہاں پہ یار ہم ایکس نام رکھتے تھے, پوری دنیا میں ہی, یورپ میں بھی بڑا پاپولر ایکس, پاکستان میں تو اس کا کام ہی ایکس کا چل رہا ہے, چاہے اس کو ڈبل کر لو چاہے ٹرپل کر لو, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو لہٰذا وہ ایکس کمپنی جو ہے, لہٰذا آج کے بعد میں آپ کے پروگرام میں اس کو ایکس کمپنی کا نام دوں گا. شرم آنی چاہیے پی ٹی آئی والوں کو, آج بھی شرم آنی چاہیے. پہلے وہ اپنے اختلافات دور کریں, پھر نون لیگ کے پیچھے پڑیں. نون لیگ نے اپنے ادوار میں 80% اگر غلط کام کیے تو 20% بہت بہترین کام کیے ہیں, ٹھیک ہے, میری نظر میں. ہو سکتا ہے وہ اپنی پریزنٹیشن دیتے ہو کہ ہم نے 80% اچھے کام کیے ہیں, 20% برے کیے ہیں, لیکن یہ عمران خان صاحب کا جو دور ہے اور پرویز لائی کا یہ چونگے کا دور جو مل کے انہوں نے کٹا کٹی کھولا ہوا تھا, آج پرویز لائی کدھر ہے, ایک زبان نہیں کھول رہے ہیں, اور لگتا ہے وہ صدام حسین بن کے چھپ گئے ہوئے ہیں نیچے. چلو نواز شریف کے حق میں نہیں بولتے تو کم سے کم عمران کے حق میں بول لیں. صدر پی ٹی آئی ہیں, صدر پی ٹی آئی ہیں, وہ تو نااہل نہیں ہیں, تو وہ کیا انہوں نے صدر رکھے ہوئے ہیں, حالانکہ ان کے اندر بھی ایکس والے جراثیم جا چکے ہوئے تھے, وہ بھی 2 شادیوں کے چکر میں تھے, ٹھیک ہے, ان کو بھی ایکس میں ایکٹیویٹ ہونا چاہیے. تو یہ جو ایکس پارٹی ہے نا, آج کے بعد میں کبھی بھی آپ کے ساتھ پروگرام یا ٹیلی ویژن پہ پروگرام کروں گا, میں ان کو ایکس پارٹی کہا کروں گا. یہ جو ایکس پارٹی ہے, انہوں نے پاکستان کا جو 70 سالوں میں پیپلز پارٹی نے یا ہمارے فوجیوں نے, میں بڑا اوپن لفظ کہہ رہا ہوں, یا ہمارے نون لیگ نے بیڑا غرق بقول عوام کے کیا ہے, اور ایسی عوام پہ حاکم جو ہے نا وہ ایکس پارٹی کا آنا چاہیے تھا. کتنے بیوقوف ہیں, سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے, حرکتیں ان کی ایکس والی تھی, ان کو تو اپنی پارٹی کا نام ایکس پارٹی رکھ دینا چاہیے تھا, کیونکہ ٹویٹر پہ ہوتی ہے نا یار. میں کوئی, آپ آغا صاحب اس وقت سے جا رہے ہیں, میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں بتائیں مجھے؟ یہ ٹویٹر پارٹی ہے نا, تو ٹویٹر پرانا نام ہے, نیا نام تو ایکس ہے نا, آپ کیوں ہنس رہے ہیں ایکس کے الفاظ پہ؟ اب بتائیں مجھے, میں کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا ہوں؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں اگلا کویسچن پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ابھی ہماری جو نون لیگ گورنمنٹ ہے, شاہد بھائی, یہ امریکہ میں کانگریس نے جو قرارداد پاس کی ہے اس کی وجہ سے میڈیا پہ آ رہا ہے کہ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں.
لیکن میں ایک اور بھی چیز پوچھنا چاہوں گا کہ اس کے باوجود آپ دیکھیں نا شہباز شریف صاحب اور خواجہ آصف صاحب، ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ بھائی جیل میں اگر خان صاحب کو یا جو آپ ایکس پارٹی کہہ رہے ہیں اس کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی ہم سے بات کریں، یعنی اگر ہم سے بات کریں تو رہائی ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر رہا ہو بھی گئے تو پھر بھی ہم جیل میں رکھیں گے۔ تو کیا یہ ان حالات میں یہ احمقانہ سٹیٹمنٹس نہیں ہیں کہ آپ خود ہی ذات کر رہے ہیں؟ آپ نے تو بڑا آغا صاحب آپ بڑے شریف آدمی ہیں، آپ پروفیسر ہیں ماشاءاللہ، اتنے آپ کے شاگرد ہیں، میرے لیے بھی پرائیڈ ہے کہ آپ میرے ساتھ پروگرام کرتے ہیں اور اتنے سافٹ اور بڑے ہی بھولے لہجے میں مجھ سے آپ بلوانے کی، مجھے آپ ارشاد بھٹی بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں نون لیگ کا ارشاد بھٹی بن جاؤں۔ چلے مجھے نون لیگ کا ارشاد بھٹی بنا دیں، اللہ نہ کرے میری ذہنیت اور میری نیت ارشاد بھٹی جیسی ہو۔ میں سچ کی بات کرتا ہوں، وہ جتنا میں اپنی پارٹی جو کہلوائی جاتی ہے نا کہ نون لیگ بھٹی صاحب آپ کی پارٹی شاہد بھٹی کی پارٹی ہے، جتنا میں نون لیگ کو رگڑا لگا رہا ہوں ارشاد بھٹی اتنا رگڑا ایکس پارٹی کو لگا کے دکھایا۔ اور آپ کو پتا ہے وہ بھی ایکسین ہے، وہ بھی ایکسین ہے، ایکسین ہے، سمجھا کریں آپ۔ ہاں بس ایکسین نہیں ہے، ایکسین، ایکسین وابڈا والا نہیں ہے، یہ ایکس ٹویٹر والا ایکسین ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ارشاد بھٹی صاحب تو میں نہیں بنوں گا، میں شاہد بھٹی بن کے یہ کہوں گا، آپ پھر ہنس رہے ہیں کہ دیکھیں نون لیگ اگر عقل مند ہوتی تو اپنے قائد کو جس کا نام میں نے نواز شریف رکھا ہے کیا اس کو باہر جانے دیتی؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں چینل 5 پہ اس وقت پروگرام کرتا تھا، کالم نگار میں نام لے رہا ہوں چینل 5 کا، میں اور میرے اس وقت کے بڑے اچھے دوست، آج کل کے وہ پی ٹی آئی کے بہت بڑے رہنما بن گئے ہیں، جس کا نام ہے اظہر صدیق، اور بڑے ہاک ہیں ہم دوست تھے، روشن پاکستان پروگرام کرتے تھے اور ہم اس وقت ایک پیج پہ تھے، بعد میں وہ کتاب آدھی ہوئی، وہ ادھر چلے گئے، میں ادھر چلا گیا، لیکن دوستی ہماری آج بھی قائم ہے، دوستی ختم نہیں ہوتی، بڑا ریگارڈ ہے ان کو میرے لیے، مجھے ان کے لیے۔ ہم گزر رہے تھے سروسز ہاسپٹل کے باہر سے اور میاں صاحب کو یہ باتیں چل رہی تھی کہ ان کو زہر دیا گیا ہے، اور وہ آپ کو یاد ہوگا نیب سے نکل کے کوٹ لکھپت جیل اور نیب سے نکل کے وہ آئے سروسز ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کے لیے، چیک اپ کروانے کے لیے، تو جاوید لطیف صاحب کے علاوہ وہاں پہ 20-22 لوگ تھے صرف ان کے باہر اس وقت۔ تو اگر وہ حالات ایسے تھے کہ میاں صاحب باہر نہ جاتے تو آج ان کا بھائی پرائم منسٹر نہ ہوتا۔ ڈھیل کی اچھا اس میں ادارے سارے شامل ہیں، یہی جوڈیشری، یہی عطر من اللہ صاحب۔ اب مجھے نہ کوئی نوٹس دلوا دیجیے گا آپ اور آپ کا پروگرام بند ہو جائے، پتہ آپ کا تو یوٹیوب چینل بند ہوگا، میں خود نہ بند ہو جاؤں، یہی عطر من اللہ صاحب مجھے فیصل واڈا سمجھ کے مجھے نوٹس دے دیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے یا کچھ چھوٹی عدالتوں نے ان میاں نواز شریف صاحب کو ریلیف دیا، جبکہ میں کہتا ہوں کہ انصاف دینا چاہیے۔ ہماری عدالتوں سے ریلیف کا لفظ، پتہ نہیں ہم کتنے پڑھے لکھے ہیں، میں ان سے کم پڑھا لکھا ہوں، مجھے ریلیف کے لفظ سے چڑ ہے کہ یار کبھی عدالتوں سے ریلیف بھی ملتا ہے، عدالتوں سے انصاف ملنا چاہیے۔ ریلیف کیا ہوتا ہے؟ ریلیف کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ ریلیف کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ ریلیف کا الٹ ہوتا ہے کہ رگڑا، یعنی عدالتیں رگڑا لگاتی ہیں یا ریلیف دیتی ہیں؟ ٹھیک ہے، عدالتیں انصاف دیتی ہیں یار، عدالتوں سے ریلیف مل گیا۔ ہمارے پورے سوشل میڈیا، ہمارا الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، ریلیف، اور ہمارے جج صاحبان چاہے وہ بیرسٹر ہیں، بار اٹلا ہیں، دنیا کے ہر یونیورسٹی سے پڑھ کے آ چکے ہوں، پتہ نہیں ان کی انگریزی مجھ سے بھی کمزور ہے کہ وہ ریلیف کا لفظ کیوں نہیں ختم کر رہے عدالتوں سے کہ ریلیف مل گیا۔ اچھا وہ ریلیف پہلے نواز شریف صاحب کو مل رہا تھا بقول عوام کے، اب عمران خان صاحب کو مل رہا ہے۔ تو پاکستان میں اصل میں یہاں پہ پاور کی جنگ ہے، پاور میں پارلیمنٹ ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ آ جاتی ہے، ہماری جوڈیشری آ جاتی ہے، یہ پاور گیم ہے، میوزیکل چیئر ہے۔ جیسے بچپن میں ہم کھیلتے ہیں نا، جو بیٹھ جاتا ہے وہ اڑتا نہیں ہے، اس کو ٹھڈے مار کے نیچے سے اس کی ٹانگیں کاٹ کے اٹھانا پڑتا ہے۔ پاکستان میں سیاست تو ہے نہیں، اس لیے میں کہتا تھا، آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کے ساتھ بھی پروگرام کیا تھا کہ پاکستان میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے، پاکستان میں جماعتوں کو بین کرنا چاہیے، پاکستان میں 10 سال کے لیے ایک پروفیشنل کی گورنمنٹ آنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ایک کاؤنسل بننی چاہیے جو پروفیشنل
کو ہر سال ریویو کرے اوپر بیٹھ کے, اور مجھے یہ بتائیں کہ بغیر IMF کے پابندیوں کے باوجود اگر ایران سروائیو کر سکتا ہے, سن لیں, اگر ایران سروائیو کر سکتا ہے تو پاکستان کیوں نہیں کر سکتا؟ آپ بتا دیں مجھے. کیا جو آپ بتا رہے ہیں کیا ایسا دنیا کے کسی ملک میں ہوا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے اسلام کو لے کے چلنا ہے, ہم نے اپنے ملک میں جو مائنڈ سیٹ ہے عوام کا, ہم نے ان کے مطابق ملک کو چلانا ہے, جو ہماری گرومنگ ہو چکی ہے, بریڈنگ. ہم دنیا کے ساتھ چلنے تو آج یہاں پہ پھنس گئے ہیں. ہم اب مجھے یہ بتائیں کہ کوئی نظام نہیں ہے, ہم اس کو ٹیررسٹ کہتے ہیں افغانستان کو, وہاں پہ ہم سے کم مہنگائی ہے. کیا وہ دنیا پہ ایگزسٹ نہیں کر رہا؟ ہم پہ حملے بھی کرتا ہے. پاکستان کا بیڑا غرق کرنے میں بھی افغانستان کا ہاتھ ہے. ان کی ٹیم سیمی فائنل تک پہنچ رہی ہے, ان کی ٹیم ہمیں ذلیل کر رہی ہے, ہم سے سیکھتی ہمیں ذلیل کر رہی ہے. تو وہ تو دنیا کی پرواہ نہیں کر رہے. سری لنکا نے دنیا کی پرواہ نہیں کی, بڑے بڑے ملکوں نے, ایران نے دنیا کی پرواہ نہیں کی. مجھے یہ بتائیں, یہ تو ایک سوشل پریشر ہے نا, ایک پیئر پریشر ہے کہ دنیا کیا کہے گی. ہم نے اپنے ملک کی گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھنا نا. مجھے کبھی کبھی پرویز مشرف بہت اچھے لگتے تھے, ان کے مارشاء اللہ لگانے کے ایکٹ کے میں خلاف تھا, لیکن ان کی باتوں میں صداقت بہت تھی کہ پاکستان میں شیم ڈیموکریسی ہے, پاکستان میں ڈیموکریسی ہے ہی نہیں. یہ پولیٹیشین ہماری آ کے ترلے منتیں کرتے ہیں. تو کیا عمران خان ہے, راحیل شریف صاحب کی, اور یہ جتنے بھی ISA کے چیف بنے ہیں, ان کو باپ جانور اور پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کہا ان کو؟ آپ بتائیں مجھے. کیا نواز شریف صاحب نے باجوہ صاحب کے نام سے باتیں نہیں کی؟ تو پھر آپ آج ہم ان کے ساتھ ہیں. کیا یہ جج صاحبان وہی نہیں ہیں کہ جو ایک فیصلہ ایک رجیم میں کیا دیتے ہیں؟ آج کدھر ہے اعجاز الحسن صاحب؟ آج کدھر ہے کھوسا صاحب؟ سارے وہ ججز کہاں پہ ہیں؟ آپ بتائیں نا کہاں پہ ہوں؟ جنہوں نے پاکستان کو یہاں تک پہنچایا وہ کدھر ہیں؟ تو پاکستان کو اب دنیا کے ساتھ میچ نہ کریں. پاکستان نے ٹھیک کیسے ہونا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے گھر میں کے بچوں کو ٹھیک کر لوں کیونکہ میں محلے میں رہتا ہوں, پورا محلہ ٹھیک ہے, لیکن میرے بچے بدتمیز ہیں, میرے بچے کرپٹ پیدا ہوئے ہیں. تو میں ان کا کوئی ایسا حل دیکھوں کہ مجھے محلے والے کو پتہ نہ چلے اور میں ان کو ٹھیک کر لوں؟ یہ پاسبل ہے؟ آپ بتائیں مجھے. آپ کوئی گھر ایسا ہو سکتا ہے کہ محلے میں پتہ نہ چلے؟ رہوں میں محلے میں اور میں ان کو ٹھیک. جب ہم گھروں میں یہ کام نہیں کر سکتے تو یہ اس ملک میں یہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی عوام بھی چور ہے, میں اور آپ چور ہیں. ہم ٹیکس نہیں دیتے. ہم اس لیے ٹیکس نہیں دیتے کہ ہم ٹیکس دیں گے تو شہباز شریف صاحب 2 پیس لے لیں گے, دیں گے عمران بنا دے گا. ہم ٹیکس دیں گے تو فلاں بندہ یہ کام کر لے گا. تو ہم ٹیکس اس لیے نہیں دیتے. پلس ہماری انکم نہیں ہے. ہماری جب انکم نہیں ہے تو ہم ٹیکس چوری کر کے اپنی انکم بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو ہم لیجیٹیمائز کر رہے ہیں کہ یہ جائز انکم ہے. تو یہاں پہ آوا بگڑا ہوا ہے. اس قوم, اس ملک کو چلانے کے لیے 10 سال یہاں پہ سیاست بیان ہونی چاہیے, ایکسپینسز کو کٹ ہونا چاہیے, بڑی گاڑیاں قبضے میں آ جانی چاہیے, 1 کنال سے اوپر کے گھر کو تحویل میں لے لینا چاہیے. یہ بڑے بڑے لوگ, میں اسمبلی میں جاتا ہوں, آپ مجھے کہتے ہیں میں اسمبلی میں جاتا ہوں, جس طرح ٹھیک ہے وہاں پہ کعوہ پلایا جا رہا ہے, وہاں بسکٹ نہیں کھلائے جا رہے, لیکن سارا دن ایسے چلتے ہیں اسمبلی میں, سارا دن عیاشی ہوتی ہے اسمبلی میں. وہ بل آپ اور میں دے رہے ہیں, کن کی خاطر دے رہے ہیں؟ میں وہاں پہ اسمبلی ہال میں 500 1,000 گاڑی جو ہے نا 2000 cc سے کم نہیں دیکھتا. وہاں پہ یہ گاڑی کہاں سے آتی ہیں؟ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اسمبلی کے بعد؟ ہماری اگر یہاں پہ کوئی ہڑتال ہوتی ہے تو ہمارے جو پولیس والے لوگ ہیں ان کے جو ڈالے چلتے ہیں ان میں پیٹرول کہاں سے آ رہا ہے؟ یار کوئی عیاشی بند کریں, کوئی ملک کا سوچیں. یہ نون لیگ سے میں اس لیے خفا ہوتا ہوں کہ اگر یہ ڈیولپر ہے تو یہ کنٹرولر کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں ایک آرگنائزیشن ایک ڈیولپر بنے, پھر وہ گورنمنٹ ہے وہ گڈ کنٹرولر بھی بنے. مراد دی جا رہی ہے. ان کو کیا ضرورت تھی پیپلز پارٹی کو پارلیمانی کمیٹیز کا چیئرمین بنانے کی؟ اتنی بلیک میل ہو رہی ہے. ننگا کرے اس کو آ کے پیپلز پارٹی کو. یار دیکھیں یہ کون سے اصول ہیں کہ آپ نے بجٹ پاس کروانا ہے تو آپ اون چودھری کو بھی پارلیمنٹ سیکرٹری کا چیئرمین بنا دے. میرے دوست کو, میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں اون چودھری کے ساتھ. ٹھیک ہے, آپ اندازہ کر لیں کہ آپ نے علیم خان کی بات کی, انہوں نے وعدہ کیا
وہ انہوں نے 200 کا اگر جھوٹا وعدہ کر دیا بقول آپ کے، تو وزارت تو اچھی لے لی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ بندر بانٹ ہے. آج روہیل اسکر جو گالیاں دے رہے ہیں اپنے اسپیکر صاحب کو، آج سے 6 مہینے پہلے دستے جپی تھے، ٹھیک ہے. یہ بس ایسی لاٹریاں نکلی ہوئی ہیں پولیٹیشین کی. میں ان کی دائی ہوں، میں ان میں پھرتا ہوں. کرپشن پی ٹی آئی دور میں بھی تھی، میں اسمبلی میں جاتا تھا، وہ ذرا 4 گنا زیادہ تھی. اب کرپشن کا ریٹ کم ہو گیا ہوا ہے، جیسے مہنگائی کم ہوئی ہے کرپشن کا ریٹ کم ہوا ہے، لیکن کرپشن اب بھی ہے. کرپشن اب بھی ریٹ اس لیے کم ہوا کہ کیپیسٹی کم ہوگی ہے. کیپیسٹی کم ہوگی، اگر کیپیسٹی بڑھ جائے گی تو کرپشن پھر بڑھ جائے گی. تو ان کی مراد نہیں ختم ہو رہی. بیوروکریسی کو جو آپ نے کہا کہ ٹیکس میں ریلیف دینا، یہ کرنا، یہ سب جھوٹے ہیں، یہ سب جھوٹے ہیں. میں منسٹرز میں بیٹھتا ہوں، وہ اپنی جیب سے پیٹرول نہیں ڈلواتے، پرچیاں الگ جا رہی ہوتی ہیں. پیٹرول آپ پر میں کام کروانا میں ڈلوا دیتے ہیں، پھر وہ کہیں گے بھائی صاحب آپ آنا بند کر دیں یہاں پہ. آپ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے ایسی باتیں کرتے ہیں. کیوں نہ کروں یار، مجھے یہ بتائیں نا، کیوں نہ کروں؟ آپ پیسے کیا انہوں نے اپنی ایم پی ایم این ایس کی ابھی مراد نہیں بڑھائی؟ تو ایک عام عوام، اور میں یہ بھی بتا دیتا ہوں، میں آج آپ کے تھرو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ اسمبلی کا سٹاف جب میں گزر رہا ہوتا ہوں، میں کوئی ایم این ایم پی ہے تو منسٹر تو نہیں ہوں، لیکن وہ دیکھتے ہیں میرے ٹیلی ویژن پہ پروگرام، میں باہر جاتا ہوں، وہ کہتے ہیں بھٹی صاحب آپ تو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے دوست یار سارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں 37,000 نہیں مل رہا، ہمیں 35,000 نہیں ملا، ہمیں تو 25,000 دے رہے ہیں. آپ اندازہ کریں ایک ایم این اے ایم پی اے منسٹرز جو اپنا سٹاف رکھ رہے ہیں، جو وہ اناؤنس کر رہے ہیں بجٹ میں، جس کی جو انکم اناؤنس کر رہے ہیں سیلری، وہ خود نہیں ان کو دے رہے، تو عوام کیسے دے گی؟ آپ خود بتا دیں مجھے. تو یہ حقیقت ہے. یہ میں نون لیگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ پی ٹی آئی نے بھی کیا، یہ کاف لیگ نے بھی کیا، یہ پیپلز پارٹی نے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ in Pakistan political party must be banned, must be banned. We don't deserve for a political era, we only deserve for soft dictation. ڈکٹیٹرز جو ہے نا، ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ کے لوگ آئیں گے جو ڈنڈا دے کے، یعنی آئی ایم ایف کو ٹھیکے پہ دینے کے بجائے آئی ایم ایف کو یہ گورنمنٹ دے دیں، وہ پاکستان میں 5 سال میں ٹھیک کر دے گی، اور سب سے زیادہ سکھی عوام ہوگی، وہ سب سے زیادہ جو پیسہ ریکور کرے گی نا، ان لوگوں سے کرے گی جن پہ ٹیکس نہیں لگتا اور ہم پہ لگ جاتا ہے. یہ میں آپ کو گارنٹی کر دیتا ہوں. یہ اس سے ٹھیکے پہ بجٹ دے رہے ہیں نا، یہ گورنمنٹ ٹھیکے پہ دے دے آئی ایم ایف کو، وہ بہتر چلا لیں گے، یہ پالیٹیشین نہیں چلا سکتے. اگر آرمی اپنا ادارہ دنیا میں بہترین اداروں میں سے ایک ادارہ چلا سکتی اسی پاکستان میں، سوائے آرمی کے ادارے کو پوری دنیا میں پاکستان میں اتنے ادارے ہیں، کسی کا نام ہے؟ اگر آرمی کا ادارہ نمبر 1 ہو سکتا ہے تو باقی ادارے کیوں نہیں ان پولیٹیشین نے چلائے؟ آپ بتا دیں مجھے. ہماری عدالتیں کہاں پہ ہیں؟ اچھا رینکنگ میں دیکھیں کہ آرمی کہاں پہ ہے، ہمارے پارلیمنٹرین کہاں پہ ہے، ہمارے باقی اداروں کے نمبرز دیکھ لیں کہاں کہاں پہ ہے. تو اب اگر پاکستان میں رہتے ہوئے آرمی نمبر 1 ادارہ دنیا کے 5 بڑی آرمیز میں نمبر 1 ایس او پیز میں بن سکتا ہے، تو وہی آئین ہے یار. اس آئین کے تحت باقی ادارے کیوں نہیں ٹھیک ہوتے؟ الزام لگا دیتے ہیں آرمی پہ، کیا آرمی نہیں کرنے دیتی؟ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو؟ خود پڑھے لکھے نہیں ہیں، خود ان کے پاس نالج نہیں ہے، اور کیسے ایس او پیز بناتے ہیں. اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ یہ 3-4 وزارتیں اگر ان سے نکال لی جائیں، یہ پولیٹیشنز کو نہ دی جائیں، یہ مشاورت ختم کر دی جائے، ایڈوائزری. یار یہ نہیں جی ہم سیلریز نہیں لیتے ہیں، ہم پکس بھی نہیں لیتے، تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر سب سے پہلے میں پوچھوں تمہارے پاس اتنا پیسہ کہاں؟ اگر تم بغیر پیسوں کے کام کر رہے ہو تو سروائیو کیسے کر رہے ہو؟ آپ ان سے پوچھیں نا یہ سروائیو کیسے کر رہے ہیں؟ اگر یہ بغیر پیسوں کے کام کر رہے ہیں، سروائیو کیسے کر رہے ہیں؟ یہ ان کا احتساب عوام نے کرنا ہے، اداروں نے نہیں کرنا. اس ادارے نہیں کرنا جو پولیٹیکل ادارہ ہے، نہ وہ ہمارا الیکشن کمیشن پولیٹیکل ادارہ ہے، وہ الیکشن کمیشن نہیں ہے. ہمارا نیا پولیٹیکل ادارہ ہے، وہ الیکشن کمیشن نہیں ہے. ہم جی ایک ادارہ بند کرنے لگے ہیں، بھائی سٹیل مل بند کرو، پی آئی اے بند کرو، بڑے بڑے ادارے، وزارتیں 17 جو وزارتیں بلاول بھٹو نے کہی ہیں، بلاول بھٹو کے ساتھ بیٹھتے نا اس میں یہ بل سے پہلے، بجٹ کے بل سے پہلے، اور اسے کہتے ہیں جی ہم پہلے وزارتیں بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں، آئیں ہمارے ساتھ گورنمنٹ میں آئیں. ایسی باتیں تو وہ کرتے ہی نہیں ہیں، وہ باتیں ہواؤں میں چلی جاتی ہیں. اور آپ کہتے ہیں وہ یہ ٹک ٹاکر، وہ بھائی سوشل میڈیا پہ یقین مانے، میں نے ایک ادارے میں کام کیا، دیکھیں ایک ادارے نے 3 کروڑ سے شروع کیا جی 1994 میں. اب بتائیں مجھے وہ 3 ارب روپے میں 10 سالوں میں کیسے پہنچ گئی تھی؟ پاکستان میں رہتے ہوئے
ہم نے آرگنائزیشن بنائی انشورنس کی پاکستان کی سب سے بڑی, اور 10 سالوں میں ہم 3 کروڑ سے 3 ارب پہ پہنچ گئے. تو یہ پاکستان میں ایسے کارپوریٹ ادارے ہیں نا جو یہ کام کرتے ہیں, جس کا میں ممبر رہ چکا ہوں. I was the main person of that one. تو اگر پاکستان میں بڑے بڑے ادارے, یہ بینکس کیسے پروفٹ میں ہیں آپ بتا دیں, انشورنس کمپنیز کیسے پروفٹ میں ہیں, بڑے بڑے ادارے کچھ 100 لگا لیں وہ پروفٹ میں, ان سے سیکھ لیں یار وہ پروفٹ میں کیسے آئے ہیں. پاکستان ڈیفالٹ کیوں کر رہا ہے, پاکستان میں کیا پرابلم ہے, نہ فوجوں سے سیکھتے نہ کارپوریٹ سے سیکھتے. تو لہذا اس کا مطلب ہے سارے فساد کی جڑ پولیٹیشین ہیں, چاہے وہ جوڈیشری میں گھس جائیں, چاہے وہ فوجوں میں گھس جائیں, چاہے وہ اداروں میں گھس جائیں. پولیٹیشین اپنے کمپرومائز اور اپنے فیسیلیٹیشن کے لیے ہر جگہ اپنا ٹانکا لگانے کے لیے فٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں. یہ وہ گرم پانی, یہ وہ ڈرٹی پانی, یہ وہ میٹھا شہد بن کے ہر ہانڈی میں گھس جاتے ہیں, اور اس کے بعد کہتے ہیں پاکستان کا برا حال ہو گیا ہوا ہے. مجھے بتائیں کوئی ایک پولیٹیشین جو ایم این اے ایم پی اے بنا ہو, ان کے پاس جو وزارتیں ان کو دی گئی ہیں کیا یہ سرٹیفائیڈ ہیں اس میں؟ آغا صاحب آپ خود ٹیچر ہیں, لیکچرر ہیں, آپ بتائیں جو جس وزارت میں بیٹھا ہے, جو وزیر صحت ہے, کیا اس کے پاس صحت کی پی ایچ ڈی کی کوئی ڈگری, کوئی تھیسس, کیا اس کا تجربہ ہے؟ نہیں جی, وہ تجربہ کار ہے, اس نے وزارت چلائی ہوئی ہے. آپ بتا دیں مجھے. تو نیچے جو ان کے چیف ایگزیکٹو بیٹھے ہیں ان اداروں کے, وہ جو بیوروکریسی بیٹھی ہے 20ویں 21ویں گریڈ پہ, وہ کوالیفائڈ ہیں. اوپر لا علم لوگ, میں جاہل تو نہیں کہہ سکتا, کل کو ناراض ہو جائیں گے بٹ صاحب آپ پولیٹیشین کو جاہل کہتے ہیں. میں کہتا ہوں لا علم ہے. اگر مجھے میرے گھر کے ملازم نے چلانا ہے, آغا صاحب میرے گھر کے مجھے چوکیدار نے, میرے ملازم نے مجھے سمجھانا ہے اور چلانا ہے, تو کیا میں گھر کی ملکیت کا حقدار رہتا ہوں؟ آپ ہاں یا نہ میں جواب دے دیں مجھے. یہ اداروں کے حال ہیں. آپ مجھ سے کہتے ہیں جی یہ 300 کے وعدے کرتے ہیں, یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ گندے نعرے ہیں. یہ وہ گندا ٹماٹر بیچنے کے لیے جو ریڑی پہ کھڑا ہوا ہاکر جو ہے نا, گندے نعرے لگا کے اپنے گندے ٹماٹر بھی بیچ جاتا ہے نا, یہ وہ کام کرتی ہے اور الزام دیتے ہیں دوسروں کو. کپڑے اچھے پہننے سے, 5 سٹار لیونگ میں بیٹھ کے, یہ مجھے یہ بتائیں کہ ان کے آگے جو منرل واٹر کی, ڈرنکنگ واٹر کی بوٹلز پڑی ہوتی ہیں جو باہر سے بھی آتی ہیں, یہ ڈیزرو کرتے ہیں وہ پینے کے لیے؟ آپ ہاں یا نہ میں جواب دیں مجھے. یہ جو 10-10 ہزار روپے کے بوکے رکھتے ہیں اپنی اپنی میٹنگز میں بیٹھنے کے لیے. دیکھیں میں چیمبر کا ایگزیکٹو ممبر ہوں, میں چیمبر کی میٹنگ اٹینڈ کرتا ہوں, میں سوچتا رہتا ہوں یار اتنے گھنٹے سے ایسی چل رہا ہے, 3 دفعہ ہمیں چائے سرو ہو گئی, یہ چیزیں سرو ہو گئی. تو میں کل کاشف کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو میں ایکسپینس کو دیکھ رہا تھا کہ ایک دن کے ایکسپینس کتنے ہیں. لاہور چیمبر کے ایک دن کے 5 لاکھ کے ایکسپینس ہیں, تو آپ یہ دیکھیں کہ اسمبلیز کے کتنے ہوں گے. آپ مجھے خود بتائیں, یہ ابھی سیلری سے ہٹ کے ہیں تو وہ کہاں سے آئیں گے؟ آغا صاحب کہاں سے آئیں گے؟ میں فائنینشیل ایکسپرٹ ہوں, میں برن ہوتا ہوں. آپ جیسے میرے جیسے لوگ ان کو ایڈوائسز کیا دیں؟ سارے لٹیرے ہیں. یہ پولیٹیشین پاکستان میں بین ہونے چاہیے. میں نے تو جو اسلام سیکھا سنا, پوری دنیا گھومی ہے, اور میں ایک تاجر بھی ہوں, میں ایک انویسٹر بھی ہوں, میں ایک سوشلسٹ بھی ہوں, اور آپ کو پتا ہے میں ایک اینالسٹ بھی ہوں. تو مجھے آپ خود بتا دیں کہ میں نے تو اسلام میں قرآن ہم نے بھی تھوڑا بہت سیکھ لیا, پڑھ لیا, سن لیا, میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ اسلام میں جمہوریت ہے. اسلام میں مشاورت کا لفظ استعمال ہوا ہے, جمہوریت کا لفظ کہیں سے نہیں آیا. جمہور اسلام میں نہیں ہے, اسلام میں امامت ہے. تو کیا امین بننے کو, یہ جو عمران خان اپنے آپ کو امین بنانے چلے تھے, اور سنا تھا 2092-93 میں نواز شریف صاحب کو دورہ پڑ گیا تھا, یہ والا 97 میں سننے میں آیا ہے. اس وقت ہم بہت چھوٹے تھے, ہم اس وقت ایجوکیشن لے رہے تھے اور اپنے کیریئر کے اسٹرگل میں تھے. لیکن یہ ہر بندہ جب سیٹ پہ بیٹھتا ہے, ہاتھ میں تصویر پکڑ لیتا ہے, وزاروں پہ جاتا ہے. اب آپ دیکھیں ٹک ٹاک کے یہ حالات ہو گئے ہیں کہ میرے ساتھ لوگوں نے شیئر کیا کہ ہمارے جو منسٹرز ہیں نا آج کل کے, نون لیگ کے یہ جو لونڈے لپاڑے منسٹرز بنے ہیں 30 سال کے بعد پڑھ کے, وہ نماز پڑھتے ہوئے, درباروں پہ جاتے ہوئے, سجدے دیتے ہوئے ٹک ٹاک بنا رہے ہیں, نیچے سے, اوپر سے, سائڈوں سے. آپ اندازہ کریں, اور پھر آپس میں بیٹھ کے جب ہم بات کرتے ہیں یار میرے اتنے ویوز ہو گئے ہیں یا میرے اتنے ویوز ہو گئے ہیں, میں ہنستا ہوں, میں کہتا ہوں یار یہ کیا کن چکروں میں پڑ گئے ہیں. پھر وہ کیمرہ لینا ہے, پہلے تو ان کو میڈیا کو پیسے دے کے یہ کام کروانا پڑتا تھا نا, City 42 کو, KNN نیوز کو, چھوٹے چینل جو
5,000 लेके ये वीडियोस बनाते थे. अब उन्होंने अपना ही कैमरा लिया हुआ है, वो 14 प्रो मैक्स 15 प्रो मैक्स, साथ बंदा रखा हुआ है जिसको 10,000 रुपए महीना देते हैं, सारे रोटी छोटी खिलाते हैं, कभी उसको जूम करके बनवाते हैं, कभी. और नमाजें पढ़ते यार, खुदा का कुरान पढ़ते हुए, नमाजें पढ़ते हुए, तस्बीहें फेरते हुए, ये नून लीग के मिनिस्टर्स भी कर रहे हैं. इनमें कोई शर्म. हम अगर एक्स पार्टी उनको कहते हैं, पीटीआई वालों को, तो ये एन पार्टी बनती जा रही है. अब मैं एन की डेफिनेशन करूंगा आपके अगले प्रोग्राम में. एक्स की डेफिनेशन मैंने आज कर दी है, अब हम एन की डेफिनेशन करेंगे. जब भी आप प्रोग्राम करेंगे मैं एन को डिफाइन करूंगा और पी को भी डिफाइन करूंगा. ये पी, एनपी, ये एनपी क्या होता है, ये सारी डेफिनेशन उन प्रोग्राम्स पे होगी. अल्लाह करे ये प्रोग्राम आपके और मेरे वायरल हो जाए, इन तक पहुंच जाए और ये हमें पकड़ने की कोशिश करें, तो फिर मैं बाकी बातों पे भी आगे इनको एक्सपोज करूंगा कि ये एक्स एन पी है क्या पाकिस्तान में. असल में ये क्या है, एक्स, एन और पी. आप समझ रहे हैं आगा साहब, आप समझ रहे हैं कि ये बातें क्या है, आप समझ रहे हैं सारी बातें. दाई हूं ना, मेरा मुंह बंद करवाएंगे, मेरा मुंह बंद नहीं हो सकता, मैं आपको बता दूं. मैंने सर पे, मैं कोई वादा नहीं हूं कि मैं आप जाके अल्लाह के घर में सजदा ना दूं, और शर्म आनी चाहिए. वाडा को तो टेलीविजन चैनल्स का कोई चैनल उसको ले ना, जितना बेशर्म वाडा बन चुका हुआ है. तुमने माफी मांगनी थी, मांग लेते, ठीक है. वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर आके सजदा कर रहे हैं, यानी उसके अंदर भी 3x वाला जरासीम शामिल है. आप फिर हंस रहे हैं यार. उसकी पैदाइश एक्स से हुई है ना. देखना, वो एक्स पार्टी का मेंबर था ना, वजारत एक्स पार्टी में रही, तो वो 2x तक पहुंच गया, ठीक है. फिर वो एक्सों के बाप के पास चला गया, वो 3x में चला गया, और वो वहां पे वो सजदा कर रहा है. कहां सजदा कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट के बाहर फुटपाथ पे. शर्म आनी चाहिए उसको, शर्म आनी चाहिए उसको. और उसको वायरल करवा रहा है. कमाल है यार, कमाल है. और पहले कहता है मैं मुसलमान ही नहीं था, मुझे इस्लाम में पता ही नहीं था कि मैंने माफी मांगनी है, मैंने ये करना है. मैंने मुल्ला भाई, क्या तारिक जमील के पास दोबारा चले गए थे तुम, या मौलाना तारिक मुफ्ती साहब के पास चले गए, जो रोजाना मोटिवेट करता है टेलीविजन पे बैठ के कि 2-2 शादियां करें, 3-3 शादियां करें, ज़िना ना करें, शादियां करें. ये तारिक मसूद साहब, उन्होंने नया अपना ठेला खोला हुआ है. वो शादियों का उन्होंने मैरिज ब्यूरो सेंटर बनाया हुआ है, पता है आपको. अगर वो इंजीनियर अमीर, वो क्या नाम है वो आपके जेलम का इंजीनियर साहब जो हैं, अगर वो अपने टूल बॉक्स बेचते फिर रहे हैं, तो ये मौलाना तारिक मसूद साहब जो हैं, वो इन्होंने मैरिज ब्यूरो सेंटर खोला हुआ है, ठीक है. पहले जो था वो मौलाना तारिक जमील साहब नाले परांदे बेचते, और ठीक है ना, वो हीरा मंडी की औरतों पे वो उनको ठीक करने पे लगे हुए थे. उनको माशरे में और खवातीन ही हमारी माई बहनें मिली नहीं है, सिर्फ उनको हीरा मंडी की खवातीन ही नजर आती हैं. बाकी वो समझते हैं कि सारी मोमना है पूरे पाकिस्तान. भाई बाकी भी हमारी माए बहनें बेटियां जिनको उनसे ज्यादा जरूरत है, वो तो चंद सैकड़ों में है ना वहां पे गलत कामों में. तो जो पाकिस्तान में 50-51% खवातीन है, उनकी इस्लाह नहीं करनी थी मौलाना तारिक जमील साहब ने. अगर हमारे यहाँ पे मुल्ला साहिबान ऐसे होंगे, और जिनके हाथों पे हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक्स देखे क्या लफ्ज है, उधर भी एक्स, अब ये एक्स प्राइम मिनिस्टर भी हो गए हुए हैं. नवाज शरीफ साहब 3 वक्त के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, और अभी इमरान खान सिंगल एक्स है, ठीक है. अल्लाह ना करे वो ट्रिपल एक्स हो जाए तो क्या बन जाएगा, आप बताएं मुझे. फिर देखें आप, फिर हंसने, ठीक है. तो आप अंदाजा कर लें कि अगर हमारे यहाँ मौलवी ऐसे होंगे तो हमारी आवाम कैसी होगी, और हमारी आवाम कैसी होगी तो हमारी हुकूमत कैसे बनेगी. हुकूमत बनेगी तो फिर हम 50,000 लाख के बिल लेके सड़कों पे आएंगे और गालियां देंगे, फिर हम कुंडे डालेंगे. हम इनको पकड़ेंगे नहीं, हम कुंडे डालेंगे. तो कुंडे डालेंगे, फिर लड़ाइयां होंगी, फिर कत्लो गारत शुरू होंगे, फिर यही हालात होंगे. यानी पाकिस्तान में हर बंदा कहता है मैं पाकिस्तान छोड़ के चला जाऊं. अब तो मेरी औलाद ने मुझे कहना शुरू कर दिया है, जो ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में बैठी है, कि पापा आपने कनाडा छोड़ के 20 साल पहले गलती की है, आपने हमें बाहर पढ़ने भेजा था, आप भी बाहर आ जाएं. तो ये मेरे लिए बड़ी तकलीफ दे बात है. इस मुल्क की मोहब्बत में
ہم باہر سے پڑھ لکھ کے آ کے پاکستان کو ٹھیک کرنے آئے تھے اپنے حصے کے حساب سے، لیکن پاکستان کو ٹھیک کرنے کے بجائے پاکستان نے ہمیں ٹھیک کر دیا ہے، پاکستان نے ہمیں ٹھیک کر دیا ہے، ہم پاکستان کو ٹھیک کرنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے. اللہ کرے کہ ہم پاکستان کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو جائیں. جی شاہد بھائی، میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کینیڈا چلے جاتے ہیں اور یا کہیں، شاہد بھائی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے بریک ہو رہی ہے لیکن آ رہی ہے، بتائیے. شاہد بھائی میں سوچ رہا تھا کہ اگر آپ کینیڈا چلے جاتے ہیں یا یورپ چلے جاتے ہیں تو کم از کم میرا چینل زیادہ گرو کر جائے گا، کیونکہ آپ کھل کے بات کر سکیں گے. ہاں، میری وجہ سے آپ کی کمائی میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا یا کمائی ہونا شروع ہو جائے گی. ابھی تک تو اسٹرگلنگ میں ہم. ہاں، اگر صحیح بات ہے، اگر وہ فیصلہ بات دیا جو ہے وہ ایڈوائزر، اگر وہ پنجابی کے وی لاگ کر کے مہینے کا 20 لاکھ چھاپ رہا ہے تو آپ کو 10 لاکھ چھاپنے میں کیا حرج ہے؟ اگر میں سویڈن میں بیٹھ کے آپ کا پروگرام کر رہا ہوتا نا، جرمنی میں بیٹھ کے کروں تو آپ کی میری انکم ملینز میں چلی جائے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. اچھا شاہد بھائی، آخری سوال، صرف آخری جی سوال. آپ کو بہت تنگ کیا. آخری سوال شاہد بھائی، یہ جو پرویز الہی صاحب پچھلے ماہ سے تقریباً پچھلے ماہ رہا ہوئے اور خوشی سے گھر چلے گئے، یہ ڈھیل تھی یا ریلیف تھا یا کوئی مستقبل کا کوئی سیاسی تانا بانا بن رہا ہے؟ نہیں جی، میری ملاقات ہوئی تھی منسٹر جو پنجاب کے منسٹر ہیں چودھری شافی صاحب، تو وہ بڑی کھلی بات انہوں نے کی. وہ بڑی کھلی باتیں کرتے ہیں، بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے. تو ایسی باتیں تو میرے بزنس سے متعلق تھی، ان کی منسٹری کے متعلق تھی. تو میں نے ان سے پوچھ لیا کہ پرویز الہی صاحب اس عمر کے اس حصے میں ہیں، وہ آلموسٹ ان کی عمر بھی 77 سال کے قریب ہے. تو میں نے کہا یار وہ جیل میں کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون نہ ہو جائیں تو بڑا مسئلہ بن جائے گا، آپ کا خاندان ٹوٹ گیا. یہ تو انہوں نے مجھے ایک ہنٹ دیا کہ بڑے صاحب ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں، پالیٹکس کو فی الحال بھولیں اور اپنے گھر اور بچوں کی پرواہ کریں. آپ یہ سوچیں کہ مونس الہی کا کیا بنے گا، آپ یہ مت سوچیں کہ عمران خان کا کیا بنے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بات تھی، یہ بڑی گہری بات ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی. اور انہوں نے ایک اور مجھے بات بتائی کہ جتنا وہ غلیظ باتیں محسن نقوی کے بارے میں کرتے ہیں، آج جتنا بھی ریلیف ان کو مل رہا ہے محسن نقوی دے رہا ہے. یہ بات انہوں نے مجھے خود بتائی ہے اور میں یہ کوٹ کر رہا ہوں جی شافی صاحب نے، کہ محسن نقوی صاحب نے ان کو ریلیف دیا ہے. جس سے مجھے الرجی ہے، ریلیف کیا دیا ہوتا ہے، انصاف ہوتا ہے. تو وہ چونکہ وہ وزارت داخلہ میں ہیں تو انہوں نے ان کو ریلیف دیا. تو یہ ڈیل کہہ لیں، ریلیف کہہ لیں، کوئی ان بٹوین ہے. لیکن the chapter of Parvez Lai and his son's company has been closed in politics for lifetime. چودھری شجاعت کی فیملی اب چلے گی، لیکن چونکہ وہ پی ٹی آئی نے پاکستان کے اوپر حملہ کرنے والی پہلی جماعت ہے. پاکستان میں بڑی بڑی جماعتیں نے بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں، لیکن جو کارنامہ پی ٹی آئی نے کیا ہے یہ کسی نے نہیں کیا. اور وہ اس کے صدر ہیں پرویز لائی، چاہے وہ ڈمی صدر ہیں، چاہے وہ ڈاکومنٹ میں صدر ہیں، لیکن وہ صدر تو ہیں نا. تو جس کے پاس صدارت ہوگی اور اس پہ ریاست پہ حملہ کرنے کا الزام نہیں ہوگا، ریاست پہ حملہ کرنے کا کام ہوگا. انہوں نے کیا ریاست پہ حملہ، اب کروایا نہیں کروایا یہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. پی ٹی آئی نے ریاست پہ حملہ کیا ہے، پارٹی نے کیا ہے. اب پارٹی کے پیچھے فیسیلیٹیٹرز کون تھے، ٹھیک ہے، اور کون سے پروموٹرز تھے اور کون سے بینڈرز تھے، یہ ساری باتیں تو ایجنسیز کو اور عدالتوں کو پتا ہے. اب وہ منہ چھپانے کے لیے دنیا سے کہ کیا ہوگا، کیا لابیز کام کر رہی ہیں. اور اسی کا آپ نے مجھ سے ایک کویشچن کیا تھا جو ہم کٹ کر گئے تھے کہ یہ جو قرارداد پاس ہوئی ہے یہ وہی ایبسولوٹلی ناٹ والا عمران خان ہے کہ جو امریکہ کو سازش قرار دے رہا تھا اور امریکہ سے قرارداد کروا رہا ہے. کیا وہ پھدو بنا رہا ہے پاکستانیوں کو؟ یہ سوچنے والی بات ہے کہ وہ امریکہ اس کو نکلوائے اور وہی امریکہ وہاں پہ قرارداد پاس کروائے
دونوں میں سے ایک جھوٹ یا ایک سچ ضرور ہے. یہ عوام کو دیکھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے نا, وہ سچ تھا یہ جھوٹ ہے, یا یہ سچ ہے تو وہ جھوٹ تھا. کیونکہ امریکہ دو دھاری تلوار نہیں ہو سکتا کہ پہلے وہ نکلوائے بھی اور قرارداد بھی پاس کرائے. امریکہ پاکستان ارریلیونٹ ہے امریکہ کے لیے, کیونکہ نہ افغانستان میں اب جنگ ہونی ہے نہ سائڈوں پہ, وہ ان کو تو اتنا ہی ریلیونٹ ہے کہ یار چائنا پاکستان میں انویسٹمنٹ کم کرے, یہ اس کی ریلیونسی ہے جس کی وجہ سے وہ پاکستان کو منہ نہیں لگا رہا. تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں ٹرمپ آئے گا عمران خان کو چھڑوا کے لے جائے گا اور وہ اس کی چوتھی شادی کروا دے گا اور خود وہ تیسری شادی کر لے گا, تو یہ ایکس پارٹی وہاں کی ایکس پارٹی یہاں کی ایکس پارٹی سے ڈبل ایکس اور ٹرپل ایکس پہ چلی جائے گی. یہ اللہ معاف کرے, یہ ایکس جو ہے نا, یہ اگر اس ایکس کو کراس ہے, ٹھیک ہے, اس کو یوں کر دیا جائے تو یہ جمع ہو جاتا ہے, اور اگر اس ایکس کو میں ہاتھوں سے لکھوں ایکس تو اس کا مطلب ہے ختم. تو میں اینڈ اپ یہ کر رہا ہوں کہ اس ایکس کو خان صاحب نے وہ جو پون قسم کا لفظ استعمال کرتے ہوئے اس کے مائنڈ سیٹ میں اس کو یوز کر رہے ہیں, میں اس کو کراس میں یوز کر رہا ہوں, اور جو باقی دنیا یورپ اور امریکہ اس کو کرائسٹ چرچ کے چکر میں پڑی ہوئی ہے. یہ ایکس نے کام خراب کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس ایکس سے ہمیں بچائے اور پاکستان کو ترقی پہ لے کے جائے. شاہد بھائی انشاءاللہ آئندہ جو پروگرام میں کروں گا نا, چونکہ یہ بڑا ہاٹ ایشو ہے, ایکس ڈبل ایکس سارا کچھ, تو میں پوری تیاری کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ پروگرام کروں گا. ایکس این پی آپ نے یاد رکھنا ہے, ایکس ہے پھر این ہے پھر پی ہے. شکر کریں میں نے پی این ایکس نہیں کہہ دیا, میں نے ایکس این پی کیا, میں نے ایکس کو اوپر رکھا بھائی. جی ہاں, تو یہ پھر کیسے